السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن دَاءٍ إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً رواہ البخاری. اور دوسری حدیث میں ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواہ البخاری. آگے خطبے کا موضوع ہے بیماریوں کی آزمائش. اللہ ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی بہت سے رحمتوں میں سے ایک یہ رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں ہمیشہ خیر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے حدیث میں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ سے مسلم کی حدیث میں، اور شر اللہ کی طرف ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے کو آزماتا ہے. اس آزمائش میں بہت سارے فوائد اور خیر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، عمومی طور پہ ہمیں نظر نہیں آتے. ہمیں ان آزمائشوں میں سے صرف وہ شر کا حصہ نظر آتا ہے جو ہمیں پہنچتا ہے، تکلیف، درد، بخار یا مال کا ضائع ہونا، جان کا ضائع ہونا وغیرہ وغیرہ. اس آزمائش کا اصل مقصد صرف درد و تکلیف نہیں ہے. ہم بات کریں مومنوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں. اہل کفر کے لیے تو ہلاکت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کو کوئی رب ہے ہی نہیں. ان کے لیے یہ تکلیف، درد اور عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آزمائش، بیماری، تکلیفیں، درد اور عذاب ہے. لیکن مومن کے لیے ہرگز درد اور عذاب نہیں ہے. درد اس اعتبار سے ہے کہ مریض کو درد تکلیف ہوتی ہے، وہ اسے محسوس کرتا ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن اس درد اور تکلیف سے جب یہ مومن صحیح طریقے سے نمٹتا ہے، درد اور تکلیف تو جاتی رہتی ہے. ایک دن آئے گا کہ اس دنیا سے ہم سب چلے جائیں گے، لیکن دو جانے والے برابر نہیں ہوتے، اور دو بیمار مومن بھی برابر نہیں ہوتے. آئیے دیکھتے ہیں بیماریوں میں یا بیماریوں کی آزمائش میں جو چھپا ہوا خیر ہے وہ کہاں پر ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ارحم الراحمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں بھی، بیماریوں میں بھی اپنی ان عظیم رحمتوں سے اور انعامات سے نوازتا ہے. لیکن سب سے پہلی بات اچھی طرح جان لیں کہ شر اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہمیشہ خیر ہی ہے. یہ تقدیر جب مخلوق تک پہنچتی ہے اس میں شر اس مخلوق کی حد تک ہوتا ہے جو اسے تکلیف یا درد پہنچتی ہے، لیکن اس شر کے پیچھے بھی ہمیشہ خیر ہی ہوتا ہے جو اکثر نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے آزماتا ہے جو ہمارا موضوع ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان بیماریوں کی آزمائش کے پیچھے وہ کون سا بڑا راز ہے اور وہ کون سا چھپا ہوا خیر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے عطا کرنا چاہتا ہے. اور کیا ہم اس خیر کو حاصل کرنے والے ہیں یا اس سے محروم ہونے والے ہیں؟ ہم خود سب اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں جیسے کہ دور حاضر میں ایک بیماری نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے.
ایک چھوٹا سا وائرس ہے، پوری دنیا کو اس نے پریشان اور حیران کر رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، یہ حقیقت جان لیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو یہ ہوا ہے، کہ اس کے پیچھے کوئی بھی راز ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بیماری واقع ہوئی ہے، اب ہم نے اس بیماری سے کیسے نمٹنا ہے. اور جو بیمار ہے، چاہے اس بیماری میں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور ہر موذی بیماری سے اللہ تعالیٰ شفیابی عطا فرمائے اور دور فرمائے ہر شر سے. ہمارا مقصد کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بیمار نے کیا کرنا ہے، اور جو بیمار کے لواحقین ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، اور جو اس بیماری سے بچے ہوئے محفوظ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ لوگ تین قسم ہیں بیماری کے اعتبار سے، یا تو خود بیمار ہے، یا بیمار کے رشتہ دار ہیں، پیارے ہیں، یا وہ لوگ جو اس بیماری سے محفوظ ہیں. اور تینوں کے لیے آزمائش ہے واللہ. سب سے پہلے جو بیمار ہے، چاہے کسی بھی بیماری مبتلا ہے. کئی لوگ آتے ہیں شوگر کے مریض ہیں، اور میں اللہ میں حیران ہوتا ہوں، ایک ریئیکشن ہوتا ہے بعض مریضوں کا کہ پتہ چل پہلے مر شوگر ہے مر گئے. سب سے پہلے جملہ نکلتا ہے مر گیا، مر گئے. ارے کیا ہو گیا؟ کس نے کہا مر گئے؟ شوگر والے کتنے لوگ زندہ ہیں الحمدللہ، اچھی زندگی گزار رہے ہیں. کرنا کیا چاہیے ابھی بتائیں گے انشاءاللہ. مومن کے کیا طرز عمل ہوتا ہے، کس طریقے سے بیماری سے نمٹتا ہے. جب بری خبر ملتی ہے، مصیبت خبر ملتی ہے، اس نے کیا کرنا ہے. اور اس وقت یاد رکھیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے نام اعمال میں درج ہو رہا ہے. ایک ایک لفظ درج ہو رہا ہے، اور ہمارا رویہ، ہمارا قول و عمل سب درج ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں آپ اپنے نام اعمال میں کیا بھیجنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جو بیمار ہیں ان کے لیے کیا آزمائش ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے یہ یاد رکھیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے الا کہ اس کا علاج موجود ہے. صحیح بخاری میں کتاب الطب ہے، پتہ ہے صحیح بخاری میں کتاب الطب بھی ہے، بک آف میڈیسن، طب. اس میں سب سے پہلے حدیث جانتے کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء. یہ سب سے پہلی حدیث ہے، اور بشارت ہے. میڈیسن بعد میں پڑھیں، پہلے بشارت سن لیں. واللہ کسی میڈیسن بک میں نے یہ ایسا جملہ کبھی پڑھا نہیں ہے. صحیح بخاری میں جو ابتدا ہے کتاب الطب کی اس حدیث سے ہے، بلکہ باب باندھے امام بخاری. تبویب بھی یہی تبویب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نازل نہیں کی الا کہ اس کی شفا بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے جانا، کسی نے نہیں جانا ہے. اس لیے دنیا ریسرچ میں لگی ہے، اور کرنی بھی چاہیے. ہر موذی بیماری سے علاج بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ اچھی طرح جان لیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے بس اب یہ مصیبت آ گئی، یہ وائرس آئی، یہ بیماری آئی، فلاں چیز آئی ہے، اب تو لوگ ہلاک ہو گئے. سبحان اللہ، جس کا زندگی میں تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ شفا اور بیماری تمہارے ہاتھ میں، تو پھر ہلاک ہو گئے. اگر میرے رب کریم کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہلاک وہی ہوتے ہیں جن کی مقدر موت لکھی ہوتی ہے، اور مر سب نے جانا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے. تو یہ بنیادی بات اچھی طرح جان لیں کہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے سوائے موت کے. جس حبہ سودا کی حدیث میں آیا ہے کہ ہر بیماری سے شفا سوائے موت کے. جی کیا چیز؟ بڑھاپا بیماری نہیں ہے. حبہ سودا کی حدیث میں واضح حدیث میں آیا ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے. الغرض دوسری بنیادی بات کہ یہ آزمائشیں ہوتی کیوں ہیں، چاہے بیماری کی ہو، تکلیف کی ہو، ہوتی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، ہمارے اعمال ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت ساری اعمال معاف بھی فرما دیتا ہے. ویعفو عن کثیر. ہمارے اعمال ہم ذرا دیکھ لیں کیا اعمال ہیں. اس مسلمان کے اعمال دیکھ لیں آپ، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کر کیا رہے ہیں. کیا ہم واقعی
اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے، وہ راستے جو ہمیں رب سے قریب کر دیتا ہے اسی پہ کیا ہم چل رہے ہیں، یا ہم نے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں اور ہر شخص اپنے راستے پر خوش ہے چاہے اسے رب سے دور ہی کیوں نہ کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ بنیادی بات بھی جان لیں، کوئی بھی مصیبت ہے اگر کسی کو پہنچی ہے تو سب سے پہلے اسے اچھی طرح اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا خلل میرے اندر ہے، وہ یقیناً کہیں پہ ہوگا، اور اس کے علاج کے لیے اس نے تیاری شروع کر دینی ہے۔ اور سب سے پہلا علاج بیماری کا جو ہے وہ کثرت استغفار ہے۔ محاسبہ کرے اور دیکھیں، توبہ ہے، استغفار ہے، یہاں سے شروع کریں۔ اس لیے کثرت استغفار جو ہے واللہ اس سے ہر خیر جڑا ہوا ہے، رزق کی فراوانی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، نریلا اولاد ہے، باغات اور جنات اور خیر، بارشیں، رحمت کی بارش، سب سے اس استغفار سے جڑا ہوا ہے۔ چند بنیادی باتیں مقدمے کے طور پر۔ اب آتے ہیں بیمار جو ہے اس کے لیے کیا آزمائش ہے، اور اس کے پیاروں کے لیے کیا آزمائش ہے، اور جو لوگ بیماری سے محفوظ ہیں ان کے لیے کیا آزمائش ہے۔ اور انشاءاللہ کسی درس میں اس بیماری کے تعلق سے بھی کچھ بات کریں گے، کہ آج کے موضوع جو ہے صرف اسی حد تک ہے۔ بیمار جو ہے سب سے پہلے اگر کسی بیماری کی خبر ملے، چاہے موذی بیماری چاہے کوئی بھی بیماری، مثال میں نے دی ہے، رزلٹ آتا ہے شوگر کا، دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے، فوراً بعض لوگ جو ہے، سب نہیں ہے، پریشان ہو جائے، مر گیا۔ واللہ ایک شخص، جوان شخص، اس کے آنسو رکتے نہیں تھے، ایسے روئے جیسے بچے روتے ہیں۔ اسے تسلی دیتے ہوئے کافی وقت لگ گیا، اللہ بندے کیا ہو گیا، شوگر ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اور یہ آپ کے مقدر میں کس نے، رب نے لکھا ہے نا، آپ اللہ کی تقدیر سے اعتراض کر رہے ہیں۔ نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سبحان اللہ، چھوٹے بچوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی مر جائیں گے تو بچے کیا ہوگا؟ اب دنیا کے کتنے علماء ہیں جو یتیم تھے، آپ گن سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ کسی نے کہا کہ بچوں نے صرف آپ ہی کی کمائی سے پلنے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ذمہ دار والد ہی ہوتا ہے، اور ہمیشہ والدین کے سر پہ سایہ رہے، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو بیماری کی کوئی خبر ملی ہے تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ تو یہ وہ جو نہیں کرنا چاہیے، جزع ہے، تسخط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے صبر کرنا چاہیے۔ واللہ صبر کرنا عزیز ہے اور ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ تندرستی میں بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے، اللہ رب سب پہ رحم فرمائے، پتہ تب چلتا ہے جب کوئی ایسی خبر ملتی، کوئی بھی مصیبت ہو۔ سب سے پہلے صبر کرنا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ حبس النفس، یعنی وہ کر رہے، آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے، رک جانا ہے۔ کس چیز سے؟ ہر وہ چیز جو رب کو ناراض کرے اس سے رک جانا ہے، قولا و فعلا۔ ہر وہ چیز جو رب کی ناراضی کا سبب بنے اس سے رک جانا ہے، حبس النفس۔ مبشر، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کس کا فرمان ہے یہ؟ رب الجلال سبحانہ و تعالی بشارت دے رہے ہیں اس شخص کو، اس مومن کو جس کو تکلیف مصیبت میں مبتلا ہے۔ مبشر الصابرین۔ کون ہے صابرین؟ الذین اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ واللہ بہت عظیم جملہ ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دنیا و آخرت میں دونوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، تمجید ہے، توحید ہے، توکل کا حق ادا کرنا ہے، اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف بھی ہے۔ کمال ہے واللہ، ایک جملہ ہے، انا للہ، میں اکیلا نہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی مالک خالق کی تدبیر وہی کرتا ہے، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے۔ ہم سب مخلوق ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، اعتراف ہے۔ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دنیا میں ہماری یہ حقیقت ہے، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب نے آخرت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے،
اور اس ایمان کو اس طریقے سے اگر کوئی شخص دل میں یہ محسوس کرتے ہوئے جملہ پڑھے ان للہ و انا الیہ راجعون. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سے مسلم کی حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم تصیب مصیبت فیقول ما امرہ اللہ. کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر اس مصیبت میں وہ کہتا ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے آزمائش کیا ہے؟ بیماری ہے، مصیبت ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. صحیح حسن مسلم میں ایک دعا موجود ہے، اگر ساتھیوں کو بھی پڑھنا مشکل ہے میں ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں، اگر یاد ہو سکتا ہے تو بڑا آسانی سے یاد کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اخلف لی فی مصیبتی اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت بچا اور اجر عطا فرما، اور اس سے جو خیر ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما. نتیجہ کیا؟ الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اس کی مدد فرمائے گا. واخلف اللہ لو خیرا منہا، اور اس سے بہتر اسے عطا فرمائے گا. جو خیر اس سے جڑا ہوا اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ اسے وہ خیر عطا فرمائے گا جو ہمیں نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے مومن کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے قول و فعل. یہ بیمار کے لیے. دوسری چیز، یہ بیمار جو ہے اب اس نے یہ کہہ دیا ہے، اب اس پہلے سٹیپ پہ پاس ہو گیا الحمدللہ. ابھی ایک چیز اور باقی ہے، اس بیماری کو اسے سمجھنا کیا ہے. عذاب نہیں سمجھنا، درد ہے، تکلیف ہے. کئی مریض آتے ہیں گردے کا درد ہوتا ہے، رینل کولک شدید ہوتا ہے، یوٹیری کولک جو ہوتا ہے، سٹون پھنس جاتے پیشاب کی نالی میں اور شدید درد ہوتا ہے. واللہ مرد رو رہے ہوتے ہیں، اتنی شدید درد ہوتا ہے. تکلیف ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن مومن جو ہے ہمیشہ یہ سوچے کہ اس کے لیے یہ تکلیف، یہ درد، یہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے. یہ دوسری بات لازم ہے. کیسے کفارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، مسلمان کو کوئی تکلیف، نصب یا وصب جو ہے نہیں پہنچتا. ولا ہم ولا حزن، کوئی ہم اور حزن جو ہے پریشانی. ولا اذن ولا غم، نہ کوئی اذیت نہ ہو کوئی غم نہیں پہنچتا. حتی شوکت یشاکھا، یہاں تک کہ کانٹے بھی جب اسے چبھتا ہے. الا، مگر استثناء دے کر، کفر اللہ بها من خطایاہ، الے کہ اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں سے، اس درد سے، اس مصیبت سے جو اسے پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان سب کو گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. کفر اللہ بها من خطایاہ، جتنی زیادہ تکلیف ہے، جتنی زیادہ درد ہے، جتنی بڑی مصیبت ہے، جتنی بڑی بیماری ہے، اتنی ہی گناہوں کا کفارہ ہے. سے بخاری کی حدیث ہے. تو بیمار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیمار کو، اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنانا چاہتا ہے. سے مسلم کی حدیث میں بڑی پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم السائب صحابیہ کے گھر جاتے ہیں. فقال ما لك، بیمار تھی. یوم السائب تزفزفین، لرز رہی تھی، بخار تھا شدید، کافی تکلیف میں تھی. قالت الحمى لا بارك الله فيها، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخار ہے، لا بارك الله فيها، اس کو برکت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسب الحمى، بیماری کو، اس تکلیف کو، اس بخار کو گالی مت دے. کیوں؟ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام السائب، اور دوسرے ام المسیب کا لفظ بھی ہے سے مسلم نے، اس بخار کو گالی مت دیں، برا والا مت کہیں. بے شک
یہ جو بخار ہے یہ انسان بنی آدم کے جو گناہ ہیں ایسے صاف کرتی ہے بیماری جو ہے بخار جو ہے جیسے لوہے کو گرم کر کے اس کی جو زنگ ہے اسے صاف کیا جاتا ہے. لوہا دیکھے لوہا کتنی سخت ہے, زنگ لگ جاتا ہے اسے نا, اس زنگ کو صاف کیسے کیا جاتا ہے؟ اس لوہے سے آلود جو زنگ سے جو لوہا ہے اسے استعمال جانتے کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر زنگ ہے تو قابل استعمال نہیں ہو جب تک اسے صاف نہ کیا جائے, اور ہمیشہ لوہے کو گرم کیا جاتا ہے, آگ پر پیش کیا جاتا ہے تو اس گرمی سے اس کی جو خبث الحدید جو ہے یہ صاف ہو جاتا ہے, زنگ اتر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے جیسے لوہے کا زنگ جو ہے اتر جاتا ہے اسے گرم کرنے سے, جلانے سے, اسی طریقے سے مومن جو ہے, انسان جو ہے, خاص طور یہاں پر مومن اس سے مراد مسلمان جو ہے, یہ جو درد اور بخار ہے خصوص طور پر جو بخار ہے اس بخار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو بیمار نے یہ دیکھنا ہے کہ اسے دعا پڑھنی ہے, اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکنا ہے, صبر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے, اور پھر اس بیماری میں اس نے یہ معنی لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے کرم سے اور اللہ کے حکم سے, اللہ کے خاص فضل سے یہ بیماری جو میرے گناہوں کو کفارہ کا باعث بنے گی. ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب گنہگار ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہے. اور ایک موقع اس بندے کے لیے, بعض اوقات ہم استغفار میں کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کمی پیشی کو اس تکلیف سے دور کر دیتا ہے, بیماری سے, تکلیفوں سے, تاکہ یہ بندہ جو ہے جب اس کی موت ہو تو گناہوں سے پاک ہو. چوتھی چیز جو بیمار کے لیے جو خیر چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسے موقع مل جاتا ہے توبہ کا, اپنے محاسبے کا. اس لیے موت الفجع سے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اسے پناہ مانگا کرتے تھے, اچانک موت سے. جب انسان بیمار ہوتا ہے اور دنیا اس کے لیے تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے دنیا سے ویسے جانا ہے, اب بیمار جسم بھی کمزور ہو گیا, بیماری بڑھتی جا رہی ہے, تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب وقت ہے اس دنیا سے کہ لذت و شہوتوں سے دور ہونے کا. تندرستی میں تو ایسا نہیں سوچتا تھا, اب یہ موقع مل گیا ہے اور بہترین موقع ہے. اللہ کی حکمت, بعض ایسے لوگ ہیں جو یعنی شدید ترین موذی بیماری سے اللہ تعالیٰ شفایابی دی ہے اور وہ شفا ملی انہیں. اللہ کی آزمائش ہے. اور کئی ایسے جو مر بھی جاتے ہیں, لیکن اپنے محاسبے کا ایک وقت مل جاتا ہے بیمار کو. اور مومن ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اگر بیماری پہنچی ہے اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے ہے, گناہوں کا کفارہ بھی ہے, اور توبہ استغفار کا موقع مل جاتا ہے اسے. حقوق کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی پیشی ہے, کوئی خلل ہے, اسے بھی درست کر لیتا ہے. اگر کسی معاملے وہ پیچھے ہے تو آگے ہونے کی کوشش کرتا ہے. اسے اب دیکھتے ہیں اکثر بزرگ جو ہے وہ مسجد کے آگے صف کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ دنیا سے تو دور ہو گیا آہستہ آہستہ. اب بڑھاپے میں ان کو موقع مل گیا ہے, جو جوانی میں ہم کام نہ کر سکے اچھے, ابھی موقع ہم کر لیں. دنیا سے تو ویسے ہم ریٹائر ہو چکے ہیں, اب چلے آخرت کے لیے کچھ کرتے ہیں. اچھی بات ہے, چلو سنبھلے, کبھی تو سنبھلے, اچھی بات ہے. اور کئی دیکھے جو توبہ استغفار کرتے ہیں اور صحیح اچھی توبہ کرتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے. بڑھاپے میں صحیح, کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑھاپے میں بھی توبہ نہیں کرتے, نعوذ باللہ سود کھا رہے ہیں, گناہ میں مگن ہیں, محرمات میں نعوذ باللہ ڈوبے ہوئے, ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ. لیکن کچھ ایسے لوگ الحمدللہ جو سنبھل جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماریوں میں جو ایک چھپا ہوا خیر ہے وہ ایک یہ ہے کہ بیمار کو موقع مل جاتا ہے توبہ کا, استغفار کا اور اپنے محاسبے کا. یہ چند اہم باتیں ہیں بیمار کے تعلق سے جو چھپا ہوا خیر ہے جو اسے ملتا ہے. دوسری آزمائش ہے جو اس کے پیارے دوست احباب اور لاحقین ہیں. ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ اس موقع میں سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں. ایک تو مریض خود پہلے دعا کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو یہ جو اس کے پیارے ہیں, دوست احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, اس کے لیے دعا کریں, اس کی مدد کریں. آزمائش ہے. اگر اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے تو یہ مدد جو صلہ رحمی میں سے ایک یہ بھی حق ہے, جو حق رکھتا ہے وہ جو ہے نا اس کے علاج میں اس کا ساتھ دے, اور اپنی طاقت استطاعت کے مطابق جو ہے, اور اس کی حوصلہ افزائی کرے. بعض لوگ جاتے ہیں
بیماری تھوڑی ہوتی ہے، اس ملاقات کے بعد اسے بڑھا کے واپس آتے ہیں. اگرچہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، دعائیں دینی چاہیے تھی. سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی شخص یعنی خصوص پر باہر سے بھی کوئی شخص جاتا ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے، تو کس لیے جاتا ہے؟ تماشا نہیں ہوتا، دیکھ کے تماشا دیکھ کے آتا ہے، دعا کے لیے خاص جاتا ہے. اور جب تک وہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، جب کوئی شخص اپنی نیت درست کر کے، پر مسلمان بھائی کی، میں عام شخص کی بات کر رہا ہوں، اور رشتہ داروں کی، دوستوں کی زیادہ حق ہو کہ وہ عیادت کریں مریض کی. جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو یہ نیت لے کے جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس اجر کو پانے کے لیے میں اس بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کا حق ہے میرے اوپر. مسلمان کے حقوق میں سے جب بیمار ہو اس کی عیادت کریں، اس حق کو ادا کرنے کے لیے، اور جو اجر سے جڑا اسے حاصل کرنے کے لیے. جانتے کیا اجر ہے؟ کہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہے جب تک وہاں پر بیٹھا رہے گا. اور ایک حدیث میں آیا ہے جس راستے سے وہ جاتا ہے وہ راستہ اس کے جنت کا باغ بن جاتا ہے جب تک وہاں تک پہنچتا نہیں ہے. اب 5 منٹ بیٹھے ہیں آپ، بیٹھے یہاں پر اسپتال میں ہیں یا اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، اگرچہ بیمار کی ایک بو ہوتی ہے یا دوائیوں کی بدبو ہوتی ہے، آپ اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کی نظر میں کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں، وہاں پہ جانے اور پھر دعا کرنی ہے. مصنون دعا کیا ہے؟ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے، پھر کیا کہنا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ کے حکم سے اسے شفا ملے گی. سبحان اللہ. یہ سنت طریقہ ہے، یہ آزمائش ہے. کئی لوگ جاتے ہیں موبائل لے کے جاتے ہیں اور ایئر پیس لگا ہوتا ہے، نوز میں کوئی گانے سن رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی نے ویڈیو کلپ دیکھا ہوتا ہے. اچھا اندر جاتے ہیں، السلام علیکم، بیٹھ جاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، وہ اپنے کام مگن، دوسرا تیسرا آ جاتا ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کیا زیارت حق ادا ہوا ہے؟ کیا یہ شخص جنت کے باغ میں بیٹھا ہے؟ آپ کرنے کیا گئے ہیں؟ تو بعض لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، مختلف مریضوں کی بری خبریں لے کے جاتے ہیں، بیماریوں کی. ارے فلاں وہ مر گیا تھا اسی بیماری میں، ارے فلاں کی بیماری بڑھ گئی تھی، ارے فلاں کو شوگر ہوئی اس کا پاؤں کاٹ دیا، وہ فلاں کو، وہ بیچارے پہلے سے آدھا مرا ہوا تو اس کو پورا مار کے آتے ہیں. اللہ کے بندے اگر آپ اپنے مریض کی عیادت کریں، اس کا حق ادا کریں. اور شرعی طریقہ دیکھ لیں کیا مسنون طریقہ ہے. اسی موبائل میں اگر آپ تھوڑا سا لکھیں عیادت المریض عربی میں یا اردو میں لکھیں مریض کی عیادت کا مسنون طریقہ، آپ کے لیے بہت سے حدیث سامنے آ جائیں گے، طریقہ بھی آ جائے گا. اگر آپ یہ نہ کہ ہمیں آتا نہیں ہے، مسئلہ کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہم اپنے لیے جو بھی کام کرتے پہلے تیاری کر کے کرتے ہیں، جو ہم اللہ کے لیے کام کریں اس میں تیاری ہم کب کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے. اور بعض لوگ اس لیے جاتے مریض کی عیادت کے لیے، ارے لوگ کیا کہیں گے، بھائی بیمار ہے بھائی گیا نہیں پوچھنے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے لیے جاتے ہیں. اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کتنی اجر سے، واللہ اجر عظیم سے محروم کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، نیتیں درست کرے. آزمائش ہے رشتہ داروں کے لیے. اب بچہ بیمار ہو گیا، میں نے ایسے والدین دیکھے جو رو رہے ہوتے ہیں، بچہ کم رو رہا ہے، جو بیمار ہے والدین زیادہ رو رہے ہوتے ہیں. ارے کیا ہو گیا؟ تکلیف ہے، درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں، آپ رقیہ شرعیہ کریں، دم کریں اس کے اوپر، اللہ سے دعا کریں. چھوٹے چوٹ لگی، خون بہے، بچے کی طرح خون نہیں بہے جس طرح والدین بیچارے رو رہے تھے، ان کی طرح آنسو بہے. ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اولاد جسم کا ٹکڑا ہے، دل کے ٹکڑے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. کیا ہے تم لوگوں نے؟ کیا مسنون طریقہ آپ لوگوں نے اپنایا ہے؟ مصیبت میں جو کرنا تھا وہ کیا ہے، اور جو نہیں کرنا تھا اس سے بچے ہیں. اس کے لیے ہمیشہ مومن جو ہے نا اپنے ایمان کو مضبوط کرتا رہتا ہے، اس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس میں شروع میں نے کہا ہے کہنا آسان ہے، کرنا جو ہے نا مشکل ہے. اور اس کے لیے مومن ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. مضبوط کیسے کرتا ہے اپنے ایمان کو؟ توحید سے، اتباع سنت سے، صحیح منہج پر قائم ہونے سے، کثرت ذکر سے، ذکر مسنون سے، کثرت سے. نماز باجماعت مردوں کے لیے پڑھنا فرض ہے، باجماعت اس کا اہتمام کرتا ہے. صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتا ہے، نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرتا ہے. واللہ میرے بھائی یہ چیزیں جو ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. نوافل کا خصوص طور پہ اہتمام کرتا ہے.
یہ ساری چیزیں ایمان کی مضبوطی کے لیے ہیں، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو یہی ایمان کام آتا ہے، واللہ دنیا میں بھی، مرتے وقت میں بھی، آخرت میں بھی، اور قبر میں بھی یہی ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ تیسری آزمائش ان لوگوں کے لیے بیماریوں میں جو بیماریوں سے محفوظ ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے انہیں بیماریوں سے محفوظ کیا ہے۔ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے میں بیماری سے بچ گیا ہوں۔ شکر کا معنی وسیع ہے، حمد زبان سے ہوتا ہے، شکر قول و عمل سے، دل سے، تینوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا، اور عمل سے خصوصی طور پر، عمل کا حق ادا تب تک نہیں ہو جب تک کہ شکر کا تب تک حق ادا نہیں ہو جب تک کہ عمل نہ کیا جائے۔ اور عمل کیا ہے؟ وعمل الصالحات، جس میں ایمان بھی شامل ہے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس موذی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ ایک دعا بھی پڑھی جاتی، کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذي عافانی من ابتلاک بہ وفضلنی علیک تفضیلا۔ یہ جو دعا ہے جب انسان پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے، اس تکلیف سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ جو دعا ہے مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر، کوئی بیماری میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، اہل بدعت کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ بدعتی کو آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی شرک کرنے والا بدعتی جو ہے، تب یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جس سے وہ مبتلا ہے، یہ بھی مصیبت ہے، واللہ شرک سے سب سے بڑی مصیبت ہے، بدعات سب سے بڑی مصیبت ہے، ان ظاہر امراض سے بڑھ کر بیماری اور مصیبتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، ایک تو شکر کرنا ہے، اور شکر کرنے کے لیے عمل کرنا ہے، اور عمل سے مراد عمل الصالحات، اعمال صالحات ہیں۔ اعمال صالحات کی اساس توحید، اتباع سنت ہے، عمل اللہ کے لیے کرنا ہے اور سنت کے مطابق کرنا ہے جو بھی عمل کرنا ہے۔ اور شکر میں یہ بھی کہ اپنے رب کے قرب حاصل کرنا ہے کہ اس رب رحیم اور کریم کی خاص رحمت ہے کہ میں بیماری سے بچ گیا ہوں، میرے مسلمان بھائی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اگر اسے جانتا بھی نہیں ہے، اس کی شفایابی کے لیے اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اور اس کی جب اسے پتہ چلتا ہے مسلمان بھائی اس کا اسے جاننے والا ہے، اس کی عیادت بھی کرتا ہے، یہ بھی اس کا اس بیمار کا حق ہے ہر مسلمان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے حقوق مسلمان پر 6 میں سے ایک یہ بھی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بری خبریں پھیلاتا نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کہ بیماری کے بارے میں کچھ بات آئی ہے اور بغیر تصدیق شدہ خبریں، افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسے دعا کرنی چاہیے، اس کی عیادت کرنی چاہیے، اور دعائیں مسنون پڑھنی چاہیے تاکہ اپنے آپ کو اس شر سے اور اس آزمائش سے جس میں وہ شخص مبتلا ہے، جو مصیبت زدہ ہے، تاکہ اسے نجات حاصل ہو جائے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں اس موضوع کے تعلق سے۔ انشاءاللہ کسی درس میں اس وائرس کے تعلق سے، یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے اور کس طریقے سے اسے بچنا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دل کی بیماریوں سے جو سب سے بدترین بیماریاں ہیں ان سے بچنا ہو، اور دل کی بیماریوں سے مراد شرک، بدعات، کفر عقائد، بد عقیدگیاں، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، یہ جو بیماری واللہ ہے یہ ان بیماریوں سے زیادہ مہلک بیماریاں ہیں۔ یعنی کرونا کی بیماری سے اس کی مورٹیلٹی جو ہے آپ جانتے ہیں 2 to 3%، زیادہ نہیں، یعنی 100 میں سے 2 یا 3 مرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں بغض ہے، نفرت ہے مسلمانوں کے لیے، اور بد عقیدگی ہے، کفر عقائد ہے، اور شرک ہے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ پہ توکل کرتے ہیں، غیر اللہ سے محبت کر، جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے اور اسی پر توکل ہے، اسی سے ڈرتا ہے، یہ ساری چیزیں واللہ اس موذی بیماری سے بھی زیادہ مہلک اور موذی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج صالح الصالحین قریش منہج کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔